نافرمان عورت کیا جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، جنت اور جہنم کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اور نہ ایسے کوئی جتن کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں اگر آپ کا مسئلہ مسائل زیادہ ہے بیگم سے، عورت سے۔ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ کیا جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمان ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ تو ایسی نافرمان عورتوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ نافرمان عورت کیا جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، آپ کا سوال ہے، اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، تو یہ بیسیکلی اس کی اپنی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، جنت اور جہنم کا مالک صرف اللہ ہے۔ جنت میں جو جائے گا اللہ کی رضا سے جائے گا، اللہ کی مہربانی سے جائے گا، اور جہنم میں جو جائے گا اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ اور باقی رہا سوال کہ عورت اگر نافرمان ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پسلی آپ جانتے ہیں، پسلی کے پیچھے ہڈی ہے، اوپر ہڈی بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کے ساتھ بلائی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کہیں نہیں کہا گیا کہ انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو یا یہ کرو، بلکہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور وہ ٹیڑھی ہڈی ہے، تو اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ ایسی کوشش نہ کریں اور نہ ایسے کوئی جتن کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں اگر آپ کا مسئلہ مسائل زیادہ ہے بیگم سے، عورت سے، تو اللہ سے دعا کریں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے دلوں کو پھیر سکتے ہیں، انسان کو ڈائریکٹ سمت پہ لگا سکتے ہیں۔ انسان صرف نصیحت کر سکتا ہے، آپ سمجھائیں، نصیحت کریں، اور اس سے زیادہ زبردستی کا معاملہ نہ کریں۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے ایسے کسی معاملے پر۔ اللہ سے دعا کریں، صرف اللہ کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کسی کا دل چینج کر دے، اللہ کو ٹیڑھے کو سیدھا کر دے، صرف اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ آپ سے دعا کر سکتے ہیں اور نصیحت کر سکتے ہیں۔ شیطان ہم انسانوں کو ورگلا کر گناہ کرواتا ہے، تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ شیطان کو کون ورگلاتا ہے جبکہ انسانوں کو شیطان ورگلا کر گناہ کراتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان اور شیطان جو کہ جن تھا، لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور دونوں جن جو کہ آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنے ہیں، تو دونوں میں فساد کا مادہ ہے۔ فساد کا مادہ ان کے فساد پسند ہیں، برا کام کرنا ان کی نیچر میں ہے۔ برا کام کرنے کے لیے کوئی تربیت نہیں چاہیے، اچھا کام کرنے کے لیے تربیت چاہیے، علم چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے۔ اچھا کام سیکھنا پڑے گا، برائی آٹومیٹکلی بندے کے اور جنوں کے اندر آتی ہے۔ تو جو کہ شیطان بھی جن تھا، تو اس کو ورگلاتا کون ہے؟ اس کو کون ورگلائے گا؟ اس کو اپنا نفس ورگلاتا ہے۔ دیکھیں، رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ سارے شیطان قید ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ معاف کرے، رمضان میں بہت سارے مسلمان پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو شیطان تو قید ہے، شیطان تو ورگلانے نہیں آ رہا، ان کا اپنا نفس ہی ان کو ورگلاتا ہے کہ وہ برے کام کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی نفس ہی ورگلا رہا ہے کہ وہ برائی کری جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی برائی میں لذت دے دی ہے۔ اس کو لذت آ رہی ہے برا کام کرنے میں، اور وہ لذت کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل دے دی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی، آدم علیہ السلام توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انسان گناہ نہ کرو اور اس کے بعد اللہ سے استغفار نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو اٹھا لے گا اور ایک ایسی قوم بھیجے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ سے معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، معافی مانگنے والا بندہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، شیطان سے بھی اور اپنے نفس سے بھی، کیونکہ نفس بھی انسان کو ویسے ہی وسوسے دیتا ہے جیسے شیطان دیتا ہے۔